یہ خاتون میرے پاس آئیں کہ میں نے اپنی بچی کو ایک انگلش میڈیم اسکول میں پڑھایا جس کا مذہب سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں. بچی ماں باپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ ماڈرن بنے, ایسے اسلامک اسکولوں میں جائے گا تو مولوی ٹائپ کا بن جائے گا, دعائیں سیکھ کے آئے گا. نہیں یہ ہم تھوڑا سا بالکل انگریز جیسا بنانا چاہتے ہیں اپنے بچے کو. تو خاتون رو رہی تھی بیچاری, کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں, بات بھی پرانی ہو گئی ہے. مجھے کہنے لگی کہ میری بیٹی کو ایجوکیشن میں پڑھتی تھی, لڑکوں سے دوستیاں ہوئی, موبائل اینڈ فون, اور اتنی بگڑ گئی ہے کہ اب میں نے توبہ کر لی ہے اپنی بچی کو میں دوسری بچی کو ایسے اسکول میں نہیں ڈالوں گی. یہاں تک اللہ معاف فرمائے پینے پلانے کا بھی شغف شروع ہو گیا ہے. نہیں ہوتا عام طور پہ, ہمارے معاشرہ اتنا برا نہیں ہے, لیکن جا اسی طرف رہا ہے. آج نہیں ہو رہا تو اگلی نسل میں شروع ہو جائے گا, تو زیادہ ٹینشن نہ لیں اس کی آپ. آج نہیں ہو رہا نا, اگلی نسل میں ہو جائے گا پینا پلانا بھی. پنجاب یونیورسٹی میں چرس تو آ گئی ہے الحمدللہ. بعض دفعہ الحمدللہ تھوڑا سا طنز کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ چاہتی تھی وہ گورنمنٹ کے حساب سے الحمدللہ پنجاب یونیورسٹی میں چرس آ گئی ہے. کیونکہ جہاں کو ایجوکیشن ہوگا عیاشی بھی ہوگی, ڈپریشن بھی ہوگی, عشق معاشقے بھی ہوں گے. پھر ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں جھانگا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, گانجے بھی چلیں گے, شیشے بھی چلیں گے, حکے بھی چلیں گے. کیونکہ جب اکٹھے بٹھا رہے ہو اور مذہب کو تو برباد کر دیا نا, ستیہ ناس ہو گیا. تو پھر یہ ساری چیزیں اس کے جہاں لڑکا لڑکی وہاں شراب چرس ہیروئن یہ سب اس کا جزو ہے. سمجھتے ہو کبھی شادی شدہ کو نہیں دیکھا ہوگا آپ نے, شادی کے بعد چرس پینا شروع کر دی اس نے, حالانکہ ٹینشن ہوتی ہے, لیکن حلال ہے نا. حلال میں چرس کی طرف توجہ نہیں جاتی. حرام میں گرل فرینڈ حرام ہے, اس میں شراب بھی ہو سکتی ہے, چرس ہیروئن بھی ہو سکتی ہے. اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں کہ ہماری تو گرل فرینڈ ہم تو شراب نہیں پیتے, اگلی نسلوں میں پینا شروع کر دیں گے, ایک دم تھوڑی معاشرہ خراب ہوتا ہے. تو پنجاب یونیورسٹی میں الحمدللہ چرس اور ہیروئن کا تو مجھے نہیں پتا, چرس سب نہیں پی رہی بھائی. کچھ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہو یا پڑھ رہا ہو تو یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو چرسی کہہ رہا ہوں, لیکن الحمدللہ شروع حساب کتاب ہو گیا. اور میں پشاور جب بھی جاتا ہوں میں پختون بھائیوں سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ تمہارا معاشرہ ابھی من حیث القوم اس میں حیا غالب ہے, شرم زیادہ ہے, ماں باپ کا احترام, دادا دادی نانا نانی احترام ہے. اللہ کا واسطہ کو ایجوکیشن کو ختم کرو, ورنہ تمہاری جو قوم کے اندر ایک خاندانی مضبوط نظام ہے اگلی نسلوں میں یہ برباد ہو جائے گا. یہ دماغ سے نکال دو کہ یہ تمہاری اولادیں تمہاری خدمت کریں گی, اولڈ ہاؤس میں جمع کرائیں گی تمہیں. اور ان سب کی بیس کو ایجوکیشن میں چھپی ہوئی ہے, کو ایجوکیشن میں چھپی ہوئی ہے. ان سب کی بنیاد یہاں سے ہے. اس پر میرے مستقل بیانات ہیں, بھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کو ایجوکیشن کیسے یہ بدتمیز بناتا ہے معاشرے کو. آپ کہیں گے یار اس میں کیا ہے, لڑکے لڑکی بیٹھے ہیں تو کیا کرنا ہے, کچھ بھی نہیں. یہ آہستہ آہستہ معاشرے کو اس طرف لے کے جاتی ہیں چیزیں, سب کچھ برباد ہوگا. جس معاشرے میں بے حیائی آئی نا تو وہاں سب کچھ تباہ ہوتا ہے, ایک چیز خراب نہیں ہوتی.